کراچی ماحول بچاؤ فورم کا پہلا اجلاس کراچی کے مقامی ہال میں منعقد ہوا، جس میں ماحولیاتی و موسمیاتی ماہرین کے ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز، اربن پلانر، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ کراچی جو ہے ویسے تو پاکستان پورا جو ہے وہ براہ راست موسمیاتی تبدیلی کے نشانے پر ہے، لیکن کراچی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک گنجان آبادی والا شہر ہے۔ ہم نے بھی اس پہ جو ہے بہت زیادہ کام کیا تھا، کئی نشستیں کی تھیں، بہت سارے انوائرمنٹل ایکسپرٹ جب کراچی آتے تھے ہم ان کے ساتھ اس حوالے سے نشستیں کیا کرتے تھے، اور جو کچھ آج صورتحال اس بارش کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے وہ صورتحال کی نشاندہی جو ہے وہ بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ IPCC بین الحکومتی پینل برائے موسمیاتی تبدیلی دنیا کا سب سے معتبر ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ اس کے ایک لیڈنگ جس میں 12,000 سائنسدان جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کے ایک لیڈنگ سائنسدان نے کہا تھا کہ ہم 100 سال سے زائد عرصے سے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، ہم فطرت کو تباہ کرتے رہے، اب فطرت ہم سے انتقام لے رہی ہے، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے۔ پاکستان بلکہ پورا ایشیا جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے براہ راست نشانے پر ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں اس وقت درجہ بندی میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اس بارش کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، لوگوں نے جو ماہرین تھے، انوائرمنٹل ایکسپرٹ، انہوں نے بہت پہلے سے یہ بتایا تھا کہ آنے والا مانسون جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کا مانسون ہوگا اور یہ بہت زیادہ تباہی مچائے گا۔ ہم سب نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس مانسون نے تباہی مچائی۔ ہم پورے پاکستان تک نہیں جا سکتے تھے، لیکن ہم کراچی کے حوالے سے ہم ضرور اس پہ بات کر سکتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کراچی کے اندر اس صورتحال کے ڈیولپ ہونے کے بعد بہت سارے گروپ جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کرنا شروع کی۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے رہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس حوالے سے بات چیت کی جائے، لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس جانب توجہ دلائی اور ہم نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا کہ لوگ کراچی کے حوالے سے مختلف ایشوز کو حل کرنے کی بات تو کر رہے تھے، لیکن کسی نے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے اسپیکٹس کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہونے والی ہر ترقی، ہر ترقیاتی منصوبوں کی منصوبہ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ہم موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے ایشو کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھیں گے۔ ماہرین ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو مانسون ہم نے دیکھا ہے یہ اگلے سال بھی آ سکتا ہے، 2 سال بعد بھی آ سکتا ہے، 3 سال بعد بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم 1,000 ارب خرچ کرتے ہیں، ہم 2,000 ارب خرچ کرتے ہیں، ہم 2 کھرب خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اس ڈیولپمنٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے ایشو کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہم اگلے مانسون میں پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب علی دیکھیے اتنا نقصان ہو گیا اور ہمیں پھر پیسے چاہیے۔ تو اس حوالے سے جب دوستوں نے ہماری توجہ دلائی اور ہمیں توجہ دلائی اور ہمارا بھی یہ ذہن بنا تو ہم نے کوشش کی کہ کراچی میں کچھ دوستوں کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس موضوع پہ بات کی جائے۔ اس میں اس دفعہ جو مانسون میں صورتحال بنی وہ یہ بنی کہ سرجانی ٹاؤن سے لے کر ڈیفینس تک ایک ہی صورتحال تھی، یعنی محمود و ایاز جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ڈیفینس سے لے کر اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والی NGO سے لے کر مختلف پروفیسرز، دانشور جو ہے وہ پہلے مرحلے میں اس میں ہمارے ساتھ ہوں تاکہ ہم بیٹھ کر اس ایشو کو ڈسکس کر سکیں۔ جب اس فورم کا ہم نے اعلان کیا تو ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے تمام دوستوں نے نہ صرف اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ اس میں شمولیت کا اظہار بھی کیا کہ بھائی ہمیں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس ایشو کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حکومتوں نے کرنا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ سفارشات مرتب کریں
एक दो सिफारिशात हमारे साथ यहाँ पे कई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, 2 लोग डॉक्टर वक़ार को आज जाना था इस्लामाबाद, वो नहीं आए, और डॉक्टर दरख्शां जो है वो भी नहीं पहुँच पाए। तो डॉक्टर इकबाल सईद हैं, सरदार साहब हैं, हमने दावत दी थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तौहीद साहब का, वो भी तशरीफ़ ले आए। तो ये सब लोग मिल के जो है वो एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे सकते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं जो हम अरबाब इख्तियार को, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो मरकज़ी हों, और इस कराची शहर में एग्जिस्ट करने वाली तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को हम ये याददाश्त पेश कर सकते हैं कि जनाब अली, आप आने वाली तरक्की को में जो है वो इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो वो जो आपके मंसूबे हैं वो भी सस्टेनेबल होंगे और इस शहर के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। मैं इस सिलसिले में आई जस्ट वांटेड टू कन्वे यू टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वी हैव लॉट ऑफ डिबेटेड कि पानी यहाँ भर गया था, वहाँ भर गया था, लोग बहुत नुकसान में रहे हैं, कुछ 65 आदमी वैसे मरे हैं, 150-200 आदमी सिर्फ करंट से और पानी में से होकर मरे हैं, बिजली गिरने से लोग मरे हैं। देयर वर लॉट ऑफ इवेंट्स हियर। मगर वो क्यों मरे? इसलिए कि बारिश हुई। बारिश क्यों हुई अब हम उस पे हैं, क्योंकि बेसिक काज ये था कि इतनी बारिश हुई जो गुज़िश्ता 90 साल में न हुई। तो इतनी बारिश लगातार होना जो अनप्रेसिडेंटेड था कराची जैसे शहर के लिए, जहाँ हम अर्बन फ्लडिंग के लिए कोई रेजिलियंस नहीं रखते, उसके लिए बहुत अहम था। तो इसलिए ये डिबेट शुरू की कि हम रूट काज पे डिस्कस करें, क्योंकि हमारे साथ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो हम वो भी देंगे हमें सजेशन, उसके बाद हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। और कराची में एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स पे मुश्तमिल हो और वो इस बात पे डिबेट करे। खालिद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ बिलखुसूस सिलसिले में, और उमैर साहब का जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस सिलसिले में। जितना आप इन डेप्थ जाते हैं उतना आपको तकलीफें भी बढ़ती है, आपकी चली जाती है, आपके कंसर्न भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सरसरी सतह पे थोड़ी सी बातें करें, जितना आदमी जानता है उतना ज़्यादा परेशान होता है। जो आदमी लाइल में भी एक नेमत होती है कि बहुत से कोई भी नहीं है इस चीज़ का कि वो लाइल में इस चीज़ से कि इसके क्या ख़तरे हैं, क्या चीज़ें, जब हम उसे आगाही होती है तो ज़रूरत इस बात की है। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे मेजॉरिटी जो है परसेंटेज लोगों की वो उसको आगाही नहीं है कि इस चीज़ के नुकसानात क्या हैं और क्या नहीं है, और जिन लोगों को आगाही है वो अपने मुख्तलिफ लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपनी आवाज़ें उठाते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को मिल के इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी आवाज़ें हमारी आपकी आवाज़ें हैं, तो ठीक है हम मुतालबात भी रख देंगे, चीज़ें भी कर देंगे, लेकिन क्या उसका कुछ इतना इम्पेक्ट पड़ेगा? हो सकता है पड़ भी जाए, अगर कोई अच्छे लोग बैठे हों ऊपर इस चीज़ को समझें। लेकिन डेफिनेटली यहाँ तो ये होता है कि जब तक कि कोई चीज़ कुछ पाकिस्तान का कल्चर कुछ ऐसा है या सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब तक कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा किस तरीके से ना पड़े तब तक कोई सुनता भी नहीं है। रिसेंटली केस आपको पता है कि कितने केसेस इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन आवाज़ उसकी उठती है जिनके मीडिया में हाईलाइट होता है या कोई इसका सियासी एजेंडा होता है या किसी हवाले से वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती है, हुकूमत के ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम भी अपनी इस आवाज़ को, जो हमने अपनी छोटी सी आवाज़ हमने समझिए कि हमने एक, मगर खुशी इस बात की है कि हम लोग उन लोगों में शामिल हैं, जैसे हज़रत इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए खुद अपनी दोस्त में पानी लेके आया था। उसने कहा था कि भाई मेरी इस पानी की बूंद से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन कल को तारीख मुझे ये आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी यही काम कर रहे हैं कि हम बहरहाल अपने हवाले से जितना हमारी सकत है, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी आवाज़ में ताकत है, कम से कम अपने हिस्से का काम तो हम सिंसियरली कर रहे हैं। और आप सब लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इतने अच्छे लर्नेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इतना ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं। तो मुझे उम्मीद इस बात की है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ एक दिन जो है बड़ी तमानाई हासिल करेगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे यकीनन ये आवाज़ हमारी आएगी। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें ज़्यादा, आपके ये इजलास ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा हमारे इजलास होंगे हर 15 दिन पे करने, क्योंकि ज़रा स्टार्ट है तो स्टार्ट में आपको ज़रा तवातुर के साथ ये इजलास आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप इसकी मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बना दीजिए कि मुख्तलिफ़ कमेटीज़ को आप काम असाइन कर दें, क्योंकि सारे मिल के सारे काम नहीं कर सकते। तो हमें ये भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमेटी को आप क्या काम कर सकते हैं, उस कमेटी के हवाले काम करें और उस कमेटी का कोई चेयरमैन बना दीजिए, वो अपने हिस्से का काम करता जाए, फिर बड़ी मीटिंग के अंदर वो उसको पेश कर दें। प्लस जो पॉइंट है कि डेफिनेटली आगाही नहीं है लोगों को,
جیسا میں نے پہلے بھی کہا، آپ نے بھی فرمایا، اور بہت ضروری ہے کہ ہم تو اسکول کی سطح کو کہتے ہیں کہ اسکول میں آگے ہی نہیں، یا تو یونیورسٹی کے لوگوں کو آگے ہی نہیں ہے، اور بہت صحیح آپ نے پوائنٹ کہا کہ کم سے کم ہمارے سیلیبس کے اندر ایک مضمون ماحولیات کے حوالے سے ضرور ہونا چاہیے. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی سائیکلوجی کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایچ ایس ٹی نے اس چیز کو لازمی قرار دیا کہ آپ کے کوئی بھی آپ کوریکولم بنائیں اس کے اندر سائیکلوجی کا آپ سبجیکٹ ضرور رکھیں تاکہ لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کہیں نہ کہیں سے ہوتی رہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں مجھے بھی کام کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر اپنے کوریکولم میں ماحولیات کے حوالے سے ایک سبجیکٹ جو ہے کم سے کم ضرور رکھیں، تاکہ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہم ماحولیات کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے، یونیورسٹی کے اندر بھی ایونٹ بناتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہلہ گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے. سیریسنس کا میں نے مقام دیکھا کہ سیریسنس ان جتنے بھی ماحولیات کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں، سیریسنس مجھے خاص طور پہ یونیورسٹی سطح پہ جو بچے کرتے ہیں پروگرام، سیریسنس نہیں ہے. بس ٹھیک ہے 4 پودے لائے، ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، تصویریں کھنچوائی چلے گئے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا سیریسنس اس وقت آتی ہے جب جو کام وہ کر رہے ہیں کیا اس کا شعور ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، وہ سمجھانے والا کون ہے، وہ چیز نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں ایونٹ برائے ایونٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جو روح ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس کی بھی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں یونیورسٹی کی سطح پہ یہ آواز بھی کرنی ہے کہ ہم بھی اپنی کوشش کریں، اور سب لوگ اپنی کوشش کریں کہ جو بھی ایونٹ ہو اس اگر درخت لگانے کا ہی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بتائیں ہم کیوں لگا رہے ہیں. اس کے ہمارے یہاں سیمینارز بھی ہوتے ہیں، چیزیں، ہماری وزارت ماحولیات بھی موجود ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، چلے آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے، بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ نے اس کے اندر اس قابل سمجھا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اور میری جو بھی ہے جس طریقے سے بھی میری آپ کو ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں آپ کے لیے. ورک پلان میں آپ سب سے پہلے پرائورٹائز کریں کہ آپ نے کام شروع کہاں سے کرنا ہوگا. میں خود ایک اویئرنیس پروگرام رن کرتی ہوں، تو سب سے بہتر اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ آپ کے اسکولز ہوتے ہیں، بیسک کمیونٹی ہیلتھ ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں آپ ان کو ٹیپ کریں گے پہلے، اور اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہوں گے ایز یور ایمبیسیڈر. اب آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک یونیورسٹی سے گروپ لینا ہے، ہر یونیورسٹی سے گروپ لیں گے، وہاں سے ان بچوں کو والنٹیئر انڈکٹ کریں، سرٹیفکیٹس آفر ہوتے ہیں. آپ کا جو بھی یہ فروزہ کا ادارہ ہے، یہ سرٹیفکیٹس ہر بچے کو کریڈٹ سرٹیفکیٹس چاہیے، اور اسی طرح جو یہ آپ کا ادارہ ہے یہ مختلف کاموں کے لیے مختلف گروپ بنائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے سیوریج کے پلانس دیکھنے ہوں گے، وہ صرف سیوریج کے ہی پلانس دیکھیں گے، وہ اویئرنیس میں نہیں آئیں گے، وہ ان پٹ تو کچھ دے سکتے ہیں. وہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر بندہ ہر کام نہیں کرے گا، تو پہلے آپ اسٹریٹجی بنا لیجئے کہ کام کرنا کس طرح ہوگا، پھر آگے بات کر لیں گے نیکسٹ اجلاس میں. 15 میں جو ہیٹ ویو آئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا حل جو ہے وہ صرف پودے لگانا سمجھ لیا گیا تھا. وہ ٹھیک ہے، ایک بہت اہم بنیادی نقطہ ہے کہ کراچی کے اندر 1-1.5 کروڑ پودے جو ہے وہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں، 2030 سے 2050 تک پریڈکشن یہ ہے کہ 2 سے 7 میٹر جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ بلند ہو جائے گی. 3-4 میٹر اگر سمندر کی سطح بلند ہو گئے تو ڈیفینس تو گیا نا، اس سے آگے کا علاقہ بھی گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ آئلینڈ بن گیا ہے اس شہر میں، جو ہے وہ سردی کم ہوتی جا رہی ہے، گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں. اچھا، انوائرمنٹ کا تو معاملہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب تو کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے. آپ یہ سب چیزیں روک بھی لیں گے تو قدرت نے تو اپنا پہیہ چلا دیا ہے، اس کے زد میں تو آپ آ گئے ہیں. تو اس فورم میں میری ذاتی رائے ہے، دوست اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ظرفیش آباد جی نے کہا کہ حل ہمیں ڈھونڈنا ہے. مطلب کراچی کے حوالے سے بہت سارے گروپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اس فورم سے جو کچھ بھی سندھ میں ہوا، خصوصی طور پہ جو نقصانات اس بارش سے جو پاکستان میں ہوئے، اس کو جو ہے وہ ہمیں اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہم کراچی کے سطح پر اگر اپنے شہر میں تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی اویئرنیس جو ہے، جیسے راشد بھائی نے کہا کہ اویئرنیس یقیناً آ گئی ہے، بہت سارے لوگوں میں ہے، لیکن اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے گروپ جو ہیں اس حوالے سے کر رہے ہیں،
لیکن انہوں نے کراچی کے حوالے سے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی سفارشات مرتب نہیں کی ہیں، ڈاکومنٹ نہیں کی ہیں۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے کہ اس میں جو دوست ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو مختلف شعبہ جات کے لوگ ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم 1 مہینے میں 2 مہینے میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار کر لیں کہ اس کے بعد ہم صوبائی حکومت جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں صوبائی حکومت کے ذمہ داران ہیں، مرکزی حکومت کے ذمہ داران ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو بھی ذمہ دار ہیں، ہم ان کو وہ ڈاکومنٹ پیش کریں کہ جناب عالی ہم اس مسئلے کا حل یہ سمجھتے ہیں، یہ ایکسپرٹس نے جو ہے وہ سفارشات مرتب کری ہیں، آپ جو ہے وہ آگے جو بھی کچھ کریں تو آپ اس کو مد نظر رکھیں، کم سے کم ہمارا فرض پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اویئرنیس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں، اور بھی دوسرے لوگ جو ہے اس حوالے سے اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، لیکن جو کراچی کے بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر تو جیسے توحید صاحب ہے وہ اربن اس پر بہت کام کر رہے ہیں، تو ہم سب مل کے کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار کر لیں اس کراچی کے حوالے سے کہ جو ہم کہیں پیش کر سکیں۔ یہ میرا جو ہے وہ بنیادی کہنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ میرا خیال ہے فوکس بھی ہمیں اسی طرف رکھنا چاہیے۔ سوچ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب ہمارے ذہن میں کوئی چیز آئی ہے، بات آئی ہے، تو بندہ منظر ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے لالوکے جانا ہے تو ایک رستہ جو پتہ ہے کہ وہ بلاک ہے، میں کدھر سے بھی جاؤں گا، لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے تو میں ڈیفینیٹ پہنچ جاؤں گا۔ اس کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ سب کے لیے ہے کہ پازیٹیو سوچ ضرور رکھیں۔ ابھی سے یہ مت سوچیں کہ جی وہ نہیں ہو سکتا، فلانی ہمیں کوئی نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے۔ پازیٹیو سوچ رکھیں، انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ میں ایک بات کہوں گا، میرا تعلق جو ہے کرسچن کمیونٹی سے ہے، اور میں نے صحافتی انداز میں بھی کرسچنوں کے لیے بہت کام کیا۔ شاہد غوری کے نام سے حریت، حفاظت، اور اس کے علاوہ بے انتہا اخبارات ہیں، اور میں سٹی پریس کلب کا بھی وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ یہی جو ہماری فورم ہے اسی کی بات کروں گا، اگر ہم کمیونٹیز کو جو ہے اس میں ترجیح دیں تو ہمارا پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا جو ہے جو بہترین لائے عمل اختیار کرتی ہے وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ جوڑ کے پھر کرتی ہے۔ تو میں لائف لائن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ماضی میں میں نے بہت سارے جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام بھی کیے، اور میں پروفیشنل سنگر ہوں، میں تو ایک روڈ پہ کھڑا ہو کے گا دیتا ہوں تو میں کافی سارے لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی، لائف لائن ویلفیئر آرگنائزیشن کی ضرورت ہوگی، کمیونٹیز کی ضرورت ہوگی، میں ضرور اس ادارے میں آپ کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ بہت شکریہ۔ کراچی کا کوئی مستقبل نہیں، ماحول تباہ، کراچی تباہ، تو اس کے لیے ہمیں عملی طور پر جدوجہد کرنی پڑے گی۔ انڈسٹریل فضلے کو کنٹرول سب سے پہلا کام ہے، اور اس کے تمام بائیولوجیز بنے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ عمل درآمد آپ ہی لوگ کرائیں گے، اسی فارم کے تحت ہوگا۔ مینگروز کی کٹائی کو روکیں گے تو آپ لوگ روکیں گے، اسی فارم کے تحت روکا جائے گا۔ اور اس کام کے لیے ہم ایمان ویلفیئر ایسوسیشن کی پوری ٹیم، ہمارے والنٹیئرز کراچی ماحول بچاؤ فورم کے ساتھ ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ جو بھی ہمیں سرکلز دیا جائیں گے، جو بھی ہمیں پروگرام دیے جائیں گے، چاہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ہم اس کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عملی طور پہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ چھوٹا سا فورم ہے، اور خالد صاحب اور عمیر صاحب اور دیگر افراد کی اس میں بڑی محنت ہے۔ اپنے پروگرام کو تیز اور اسپیڈی کرنے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ مثلا جیسے ابھی کمیونٹی کی بات ہوئی، اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو ذرا وہ پلٹ کے دیکھیں، یہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں سڑک پہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بے تکے قسم کے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی خالد صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا مینیفیسٹو دیں گے۔ میں ایک چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں اور اپنا یہ مینیفیسٹو دیں کہ یہ ایک خاص شکل اپنی بلدیاتی اچیومنٹ کے دوران کہ ہم یہ کام کریں گے تو آپ ہمیں ووٹ دیجیے۔ ایک بات، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی پاس جائیں، 2 سال بعد الیکشن آنے والا ہے تو ان کے اس میں بھی یہ شامل کروائیے، یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔
اسی طریقے سے مذہبی جماعتیں میں آپ یقین مانیں آپ یہ مولویوں کو پکڑ لیں آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو آپ لوگوں کے کام سارے ہو جائیں گے. یہ بارش ہوئی پانی آیا اور وغیرہ وغیرہ جو ہونا تھا ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک اپنا مسئلہ کمیونیکیٹ کریں کیسے؟ اس لیے کہ جو مسائل ہیں نا مسائل زیادہ تر وہ ہر آدمی کو پتہ ہے. وہ تمام چیزیں کہ بھائی بارش ہو رہی ہے چینجز آ رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بائی اینڈ لارج لوگوں میں اچھی خاصی ہے. لیکن پرابلم جو آ جاتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے کیونکہ اب ہم ساروں کو ایک چیز تو میں کہوں گا کہ یہ جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں میں اس کو لیتا ہوں ایز اے بلیسنگ. میرے خیال میں بڑے عرصے بعد کراچی کی جو بارشیں ہیں نا اس میں کراچی کو پاکستان بھر میں یعنی پاکستان بھر نے اس کو توجہ دلوائی کہ ہاں پر یہ شہر ہے وچ از دی ہب آف دی فائنینشیل ہب آف دی کنٹری جہاں سے پیسہ آتا ہے وہ ڈوب جائے گا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہم وہ کون لوگ ہیں جن تک یہ بات پہنچائیں اور وہ کیسے پہنچائیں کیونکہ کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. کنکریٹ کے جنگلات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پلانٹیشن ہے وہ پورے پاکستان میں تو شاید ہو رہی ہے یہ واحد علاقہ ہے جہاں پر پلانٹیشن کے نام پر بھی کچھ ہونے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. ڈیفینس میں رہتا ہوں ڈیفینس میں میری آنکھوں کے سامنے وہ مینگروو کے جنگلات جو ہے نا وہ ختم ہو گئے جس کی مالک جو ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور ادارہ ہے. اس کو جا کر کہاں سے کنونس کریں کہ بھائی آپ مینگروو کے جنگلات کو ختم نہ کریں. یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بورڈ بیسن پہ آپ کے سامنے مینگروو مر رہی ہے. کے پی ٹی پہ جو بیچ لگژری میں جائیں تو اس کے سامنے مینگروو مر رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں کوئی لائے عمل ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارا وے آف کمیونیکیشن ہم کہاں جائیں کن کے سامنے روئیں دھوئیں اور کیا کریں. ہماری جو تھوڑی بہت ایکسپرٹیز ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے صحیح پلیٹ فارم کے اوپر لے جائی جائے ہم اس کے اوپر مل کے کام کر سکیں. میں خواہ آئی وڈ بی انٹرسٹڈ کہ ہم ڈسکس کریں. این ای ڈی یونیورسٹی کے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ سول ڈپارٹمنٹ میں میری کافی دفعہ گپ شپ ہوئی ہے اس سینس میں کہ وی کین کنٹریبیوٹ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے. واٹر ٹریٹمنٹ انڈسٹری کتنی بڑی ہے اس میں کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو پانی انڈسٹری میں جا رہا ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا کے اس کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کریں. تو ہم اس کے اوپر اس فورم کے اندر جیسے بہت ماشاءاللہ اتنے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے ورنہ ہم کمرشل اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے انڈسٹری میں اسٹیٹوں کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے اور اس کو ہم لے کے مرج کر سکتے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹریل ایکسپرٹیز ہے اس کو ہم اربن ایکسپرٹیز کے ساتھ ملا کے کیسے پانی کے استعمال کو اویئرنیس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. ریسائکلنگ پہ بھی کام ہم لوگ ریسائکلنگ وغیرہ کے اوپر تاکہ جو آپ کا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈ واٹر لیا اور اس کو آپ نے جب میٹھے پانی میں یا اس کو ورکیبل واٹر میں چینج کیا اس کے بعد ایک بہت بڑی کوانٹٹی ویسٹ ہوتی ہے. پھر ہم اس کے اوپر کرتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر وہ اس 2 آر او کے اوپر ایک اور آر او پلانٹ لگا کے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں یوٹیلائزیشن کو. تو اس طرح کے کانسیپٹ سے اب ZLD کا ایک کانسیپٹ جو کہ انڈسٹری میں چلتا ہے زیرو لیکوڈ ڈسچارج کافی پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں تو شاید وہ سمجھتے ہو. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پانی آپ کی انڈسٹری میں انٹر ہو رہا ہے وہ واٹر کی شکل میں نہ جائے وہ سالڈ ویسٹ کی شکل میں جائے. تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی 1-2 انڈسٹری ایسی ہیں جنہوں نے اس کو ایکچولی اپلائی کیا ہے. تو یہ اس لیول کے اوپر ہی ابھی ہو رہا ہے. مطلب یہ ایکچولی اویئرنیس اس طرح نہیں ہے کہ ہم شہر کے لیے یا ملک کے لیے کر رہے ہیں. ابھی وہ انڈسٹری بیسڈ ہے لیکن کانسیپٹ بیسیکلی وہی ہے. اس کو تھوڑا میگا لیول پہ کرنا ہوگا. تو وی کین ورک آن دیٹ. اس کے اندر میری طرف سے کوئی خدمت چاہیے ہوتا ہے DHA سے لے کر ابراہیم حیدری سے لے کے سرجانی سے لے کے اسکیم 33 سے لے کے نارتھ نازرباد سے لے کے گلشن سے لے کے ملیر سے لے کے کورنی سب کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے. ایک بات دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ ہم نے ہر کمیونٹی کے آدمی کو یہاں بلایا. یہاں کرسچن کمیونٹی بھی موجود ہے, ہندو کمیونٹی بھی موجود ہے, پارسی کمیونٹی بھی ہمارے کلیکشن میں وہ آج نہیں آ سکے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اور بھی جو دیگر کمیونٹیز ہیں وہ یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ یہ فورم کراچی کی آواز ہے. تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. شاہد غازی صاحب
کہ اس فورم پر ساری کمیونٹیز موجود ہیں اور یہ اس کی ایکسیپشن ہے. اصل میں ڈاکٹر سردار احمد ناظم بیٹھے ہیں, ہربخش ماگھی جانی صاحب بیٹھے ہیں, افراد جمی صاحب بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کو اس فورم کے بارے میں اپنی پہلے تو سب سے یہ ہے کہ یہ جو فورم اسٹیبلش کیا ہے اس کو پرماننٹ شیپ دینا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی ایک مرکزی آفس کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں ریکارڈ یا جو بھی ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کیا جائے. اس کے بعد جناب یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی باقاعدہ تنظیم سازی کی جائے. اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے کہا جائے کہ ڈاکیومنٹیشن ہونا ضروری ہے, ایک مسئلہ کے بارے میں پورا ڈاکیومنٹ بنائیں. تو ڈاکیومنٹیشن میں یہ بھی ہونا ہے کہ جو اب تک ای پی اے نے جتنی کوششیں کی ہیں سلسلے میں جو اور بہت سے اداروں نے کی ہیں وہ بھی وہاں سینٹرلائز کی جائے. اس کے بعد پھر یہ سوچا جائے کہ آگے کس طرح بڑھا جائے. اس ٹائپ کی جو میٹنگس ہیں وہ بھی اس کی ایک فریکوینسی ایک کم از کم مہینے میں ایک بار رکھی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں, اس میں ریسرچ سے لے کر سوشل موبلائزیشن اور اویئرنیس کا بڑا پروگرام بھی شامل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ڈیوائز کرنی ہوگی جو لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں, میڈیم ٹرم بھی ہو سکتی ہیں اور شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں. تو میرا یہی گزارش ہے بھائی کہ لمبے عرصے تک کوئی پلان بنا لے کہ اس فورم کے ذریعے یہ چیزیں اور یہ مقاصد کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ کہ اسٹیک ہولڈر بھی بہت ہے, گورنمنٹ سے لے کر ڈیسیجن میکر سے لے کر عام جو کامن سٹیزن ہے اور بچے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. تو اس کے لیے صرف یہ اس ٹائپ کی میٹنگس کافی نہیں ہیں بلکہ ایک مضبوط فورم کی بہت ضرورت ہے جو کراچی میں ہمیشہ فیل ہوتی رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں قصداً خاموش تھا اس لیے کہ میرے نزدیک اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں مجھے ان میں سے کوئی بھی بات نئی نہیں ہے. ہم میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی جاب میں رہے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ حکومت میں کیا ہوتا ہے. اور ہم میں سے اگر کوئی ایسی پوزیشن پہ تھا جس کی اتھارٹی تھی تو ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم کراچی میں, مجھے بھی ایک بہت ساری عمر یہاں پہ گزر گئی ہے, اس کراچی کو تباہ کرنے میں سرکاری اداروں غیر سرکاری اداروں سے بڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقے کے عوام کا اپنا رول ہے. میں نے بہت کچھ لوگوں نے باتیں ایسی جو کہ میں ان کو رپیٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ حقائق ہیں. معاشرے میں ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھتا ہو کہ یہ گرا ہوا نوالا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال, وہاں بہتری کی باتیں کرنا جو ہے خیالست و محالست. میں بات کو بہت سی باتیں جان بوجھ کے اسکپ کر رہا ہوں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. میں نے 65 سال کی عمر ہو گئی ہے اور 60 سال میں نے عملی گزارے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایک لمحہ گزارا ہے, بھگتا ہے, سوچا ہے, سمجھا ہے, مشاہدہ کیا ہے. لیکن یہ جو کراچی بچاؤ ماحول بچاؤ فورم بنا ہے, کیا ہم میں سے کوئی شخص, دیکھیے 2 گریڈ کا یا 1 گریڈ کا خاتون ہوتا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے. ماحول کا آغاز ہوتا ہے اپنی ذات سے, اپنے کچن سے, اپنے گھر سے. جس گھر, جس محل, جس بلڈنگ میں یا جس مکان میں رہتے ہیں, جس گلی میں رہتے ہیں, جس بلاک میں یا جس سیکٹر میں رہتے ہیں, آپ میں سے کتنا کوئی ایسا امپاورڈ آدمی ہے کہ کسی گندے نالے کے کنارے پر صفائی کر کے ذرا درخت کو لگا کے مجھے دکھا دیں. کسی گلی میں جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے یہ جو انکروچ کیا ہوا ہے, 4 بار اسٹیپ لگائے ہوئے ہیں, ان کو ذرا صاف کر کے لوگوں کی گزرگاہ تو بنا دی. تو یہ کام تو ناممکن ہے, اس لیے کہ کوئی شخص آپ کو نہیں کرنے دے گا. ابھی ایک چھوٹی سی مثال میں بات کوشش کروں گا کہ انتہائی مقصد کروں. بجلی کا مسئلہ ہوا تو کچھ ہمارے شہر کے جن لوگوں نے بذمہ خود ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ کہ الیکٹرک کو بچانے کے سامنے آ گئے. بظاہر تو یہ لگا کہ یہ عوام کے نمائندگی کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. عوام باہر نکلتے تو ان کے انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں, جس سے کہ ماضی میں کراچی میں بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو کہ الیکٹرک کو جس کے اندر ان کے شیئر کو بچانے کے لیے وہ سامنے آ گئے.
تاکہ عوامی ترقی نہ کریں. تو لہٰذا اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بیوروکریسی ساتھ دے گی، ٹیکنوکریسی ساتھ دے گی، حکومت ساتھ دے گی، تو معاف کیجئے کہ یہ خیال اس کا معاوض ہے. ایک کام جو کیا جا سکتا ہے وہ ہے اویئرنیس. ہم اپنی ذات سے آغاز کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، اور کون سا ایسا چھوٹا یا بڑا علاقہ ہے. لوگوں ایک صاحب نے تفصیل بتائی کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ کام کیا. اورنگی ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑی پیچھے آبادی اور آرگنائزڈ آبادی سمجھی جاتی تھی، اس کا حال جا کر دیکھ لیجیے. کہنے کے تو نیو کراچی، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو اس سے گندہ ترین علاقہ میں نے نہیں دیکھا. وہاں کے رہنے والے لوگ کیا اتنا شعور نہیں ہے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اپنے ہاتھ دھو دیتے ہیں، صابن کے ساتھ برش کرتے ہیں، تو ان کو اندازہ نہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں یہ جو چھوٹے چھوٹے جوہڑ 100 روپے کا پان بیٹر کو چبا دیں گے، لیکن 20 روپے کا مٹی کا تیل اسٹینڈنگ واٹر پہ نہیں پھینکیں گے کہ مچھر پیدا نہیں ہو. تو ہمارے ہاں باشعور شہری بھی، جب میں روڈ کے اوپر ان کو جس طرح سے وہ زگزیگ کرتے ہوئے چلتے دیکھتا ہوں، تو ایسے ماحول میں آپ کے اندر یہ توقع، ٹھیک ہے میٹنگ کیجیے، ہم بھی آئیں گے، باتیں کریں گے، باتیں سنیں گے، اس کے بعد چائے پیئیں چلے جائیں. لیکن گراؤنڈ پر کیا کام کیا جا سکتا ہے پریکٹیکل؟ کیا آپ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ کسی میونسپل کمیٹی کے کسی ایک وارڈ پہ جا کر کے وہاں کے خاکردوں کو اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ وہ ڈیلی صفائی کریں اپنے علاقے کی؟ ناممکن. ایک دور تھا کہ وہ صرف خاکر جو ہے کونسلر کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا، اس کے علاوہ اسی کے گلی میں صفائی ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی. یہ 50 سال میں کراچی کو کراچی ہی کے لوگوں نے تباہ کیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے آج کل آپ کو سوائے پیک آور کے باقی وقت میں کراچی کی روڈ کے اوپر ٹریفک 1/3 ملے گا. اس لیے کہ کراچی میں اس میں کوئی برا مناتا تو بشک بنائے، لیکن کراچی کے 25 سے 35% جو آنے جانے والے لوگ ہیں اندرونی ملک سے، وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے ٹھیلے لگاتے ہیں، کچرا پھیلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آج کل چونکہ پانی تھا، پانی میں نہیں رہ سکے، وہ واپس چلے گئے. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں جنہوں نے مل جل کر کراچی کو تباہ کیا. اور گٹر لائنیں چوک ہیں، کون صفائی کرے گا؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتے. ٹی وی کے اوپر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، اب تو ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ 100% نہیں 200% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا کے رول کو بھی آپ نظر انداز تو کوئی بھی نہیں. ہمارا جو ٹی وی کا اینکر پرسن ہے وہ مائک لے کر کے 50 لوگ کھڑے کر کے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دے گا، لیکن 50 تھیلیاں بانٹ کر کے لوگوں کو آمادہ نہیں کرے گا کہ بھئی یہ دستانے پہنے اور یہ کچرا یہاں سے اٹھا. تو لہٰذا محترم، میری انتہائی معتبرانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری باتیں بری بھی لگی ہوں تو میں ان باتوں کا برا نہیں بناتا، ٹھیک ہے؟ میں کیونکہ چیزوں کو بولتا چلا رہا ہوں اور میں بالکل صاف بالکل کلیئر بات کرتا ہوں. اور میں اسٹوڈنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ سچ بڑا سادہ سرس ہے، لیکن ہم کہاں سچ بولتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن کلاسیں نہیں ہوتا، آن لائن کلاس میں کہتا ہوا اٹینڈنس جی میں تو موجود تھا. تو ہماری سوسائٹی کو جھوٹ نے تباہ کیا، کراچی کو ہر طرح پہ ملے. میں ایک صاحب نے چونکہ راوی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا اس نے، تو ان کا براہ راست تعلق تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. تو بات 3-4 ارب روپے سے شروع ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ 14 ارب روپے دیے اور وہ سارے کے سارے دو میں منتقل ہو گئے. اسی طرح دوسری افراد کچھ پیسے لگے. بعض تو کراچی میں رونا ہمارے لیڈر ہے، کراچی کو پیسے نہیں ملتے. ایک صاحب ابھی ایک لیڈر ہے بہت بڑی پارٹی کے، بہت چھوٹے سے لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کراچی کو 116 ارب روپے کم ملے ہیں. بھائی جو ملے پہلے ان کا کوئی حساب دیں، جو ملے ہیں ان کا کوئی حساب ہے کسی کے پاس. تو لہٰذا ہمارے وسائل کیا ہیں، ہمارے پاس امپلیمنٹیشن فورس کیا ہے، ہم کس طرح سے کسی علاقے کو جو ہے کہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور کون اسٹارٹ کرے گا، وسائل کیا ہوں گے. تو سب سے کم پیسے لگتے ہیں اویئرنیس کا، باتوں کا کوئی خرچ نہیں ہوتا. تو لوگوں کو آمادہ کیجیے، ان کو لیٹریچر دیجیے، ڈور ٹو ڈور جانا پڑے بالکل میں بھی ساتھ چلوں گا، وقت نکالیں گے، لوگوں سے درخواست کریں گے، مانے نہ مانے تو پھر ان کا اختیار ہے. کیونکہ یہ جتنی باتیں اس سے پہلے ماہرین ماحولیات کر چکے ہیں،
आज से 35 साल पहले, तकरीबन या 25 साल पहले, मालदीव की कैबिनेटें अंडरग्राउंड यानी कि ज़ेर समंदर अपने कैबिनेट का मीटिंग अजलास करके वहाँ को डुबो चुके, क्योंकि उस ज़माने में प्रेडिक्शन थी कि 2030 तक यह मालदीव के तमाम तकरीबन 4,500 उनका आइलैंड है वो सब डूब जाएंगे। तो वो तो अपने आप को डुबो चुके। हमने कब डुबोना है इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। सुनामी आता है तो लोग भागते हैं उससे। हमारे लोग कहते हैं जी ज़रा सुनामी देखने के लिए समुद्र के किनारे की तरफ चले जाते हैं कि देखेंगे सुनामी कैसा है। तो जहाँ हमारी अक्ल, हमारी फाहम और हमारा इदराक इस लेवल का हो तो वहाँ ये बात है। मैंने बहुत लंबी तकरीर कर ली, आदि नहीं हूँ लंबी बात करने का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शहर कराची में एक तरफ कच्ची ज़मीन ख़त्म हुई है, वरना पहले आप देखें कि घरों में ये सिलसिला था कि घर में एक खुला सहन होना ज़रूरी था। तो उससे क्या होता था कि जब वो बारिश का पानी उस पर पड़ता था तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सस्टेन रहता था। वो सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा अहम और बुनियादी सिलसिला, आज तक इस पर कोई तहकीक नहीं की गई कि शहर कराची में कितना कंक्रीट सीमेंट जो है वो कितना इन्फ्लक्स हो चुका है। इसके हवाले से मैंने पिछले दिनों भी कोशिश की थी कि कोई हमें ऐसा सिलसिला मिल सके जिससे हम सिर्फ ये जांच सकें कि एक तो वो सिलसिला चले, वो तो फिर काम हो जाता है कि ओपन स्पेस कितना ख़त्म हुआ, उसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको चेक कर पा रहे हैं। दरख्तों की तादाद जो कम हुई तेज़ी से, और साथ साथ सबसे अहम मसला जो कंक्रीट इन्फ्लक्स हुआ, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंक्रीट हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। जो बाहर मुल्कों में एक तस्वुर आ चुका है कि जी जो इमारती सामान है वो ऐसा हो कि इमारत की तामीर में भी जो है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मटीरियल को सामने रखा जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक कोई नहीं आ सका है। दूसरी चीज़ जहाँ मैं इसमें देख रहा हूँ जो नालों के हवाले से है, तो नालों के हवाले से हमारा एक शहर कराची की बदकिस्मती है कि तकरीबन ये 90s और 80s के वक्त में जो है ये शहर कराची में जो बरसाती नाले थे उसमें सीवरेज के पानी को डाल दिया गया था। तो जिसकी वजह से अब ये तस्वुर भी ख़त्म हो गया कि जो बारिश का पानी है उसको हम साफ़ पानी को सेव कर सकें। अच्छा, हमारे यहाँ कोई घरों की हद तक भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम, क्योंकि अभी हमने जो माजी करीब में देखा कि घरों में से लोग गंदा पानी निकालने के मतलब वो जद्दोजहद की तरफ थे। तो अब उस फेज से बाहर आए तो हम शायद ये सोच सकते हैं कि वो जो बारिश का पानी है उसको घर के लेवल पे कैसे सेव किया जा सकता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी छोटी सी चीज़ जो शहरी हुकूमत का किरदार है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो शहरी हुकूमत का स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें कुछ बेहतर नज़र नहीं आया पिछले टाइम पीरियड में, क्योंकि बल्दियाती उमूर जब उनके पास मौजूद ही नहीं है तो फिर हम शहरी हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते इस हवाले पे। तो जहाँ ये माहौलियाती तब्दीली और माहौल के हवाले से जब भी हम बात करें और उसमें शहरी हुकूमत का इनपुट हम चाहते हों, क्योंकि काउंसिलर या इस लेवल पे जो चीज़ें हैं या सेवरेज के जो मामला हैं वो शहरी हुकूमत या कह लें जो भी ग्रास रूट लेवल पे ही हल हो सकते हैं। तो उसके लिए शहरी हुकूमत के हवाले से या बल्दियाती इस्लाहात भी हमें इसमें शामिल करना पड़ेंगी। उसके साथ ही जो है हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल करने के लिए नहीं बना हुआ, यहाँ हमें जवाबात तलाश करने, और माशाल्लाह सभी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से जवाब आएंगे और देंगे। वो सर ने पेश कर दिया। कंक्रीट के जंगल की बात है, अब इको फ्रेंडली होना शुरू हो गई हैं बिल्डिंग्स। कंक्रीट के जंगलात जब बन रहे थे क्या हम लोग सो रहे थे उस वक्त? हम लोग तो जाग रहे थे ना। हमें इस बात पे शिकायत करनी नहीं चाहिए। अगर हमारे नाले चौक हुए हुए हैं या हमारे पास गंदगी हुई हुई है तो उसके ज़िम्मेदार तो हम खुद हैं। कोई बाहर से हुकूमत ने लाकर तो कचरा नहीं फेंक दिया, वो तो मैंने या आपने ये सबने मिलके किया है ना, और फिर हमने उसका बंदोबस्त नहीं किया। लाए अमल भी हमें खुद ही ढूंढना है और करना भी हम सबको खुद है। उसके लिए मुझे आपकी तरफ नहीं देखना, आपको मेरी तरफ नहीं देखना। अपने अपने तौर पे सब लोग अपनी ड्यूटी देते जाएं, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। सर बता रहे थे कि डैम्स की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सिंध में डैम्स नहीं हैं। चौटियारी पे मेरे ख्याल में आप लोग 4 दफ़ा फंडिंग कर चुके हैं और वो नहीं बना पाया। और जगह जगह, मैं तो मेरा ताल्लुक थर से है, मैं भी बस हालिया बारिश में उमरकोट में थी। आप सड़क के दोनों तरफ देखिए लोग किस तरह बैठे हुए। आप कराची को रो रहे हैं, यहाँ तो हालत ये है कि उन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं। उनके पास, मैं खुद कह रही हूँ कि चादरें तान के वो उसके नीचे बैठे हुए थे। इवन मैं आए थे तो मैंने कहा मैं मच्छरदानियाँ तो कर दो कम अज़ कम, कल ये मलेरिया से तो ना बने।
बारिश हो तो बेचारे मर रहे हैं, अब जो मलेरिया फैलेगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये सब सूरत हाल हमारी अपनी पैदा करता है। हमने कराची को क्यों इतना बढ़ाया, हमने कराची को लिमिट में क्यों नहीं किया, हमने क्यों इतनी बस्तियों को आबाद करने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हुए हैं और वो हमसे शिकायतें कर रहे हैं कि ये हो गया, ये नहीं होगा। लाए अमल हमें इसी फोरम पे ढूंढना है और आप सब ढूंढ के देंगे, हम सब मिलके ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू। कि जिस फोरम पे बात हो रही है कि कैसे बचाएं, तो अवेयरनेस का सिलसिला जो मैं देख रहा था 3 चीज़ें 4 चीज़ें, तो महमूद साहब के पास हमारे ब्रोशर्स हैं, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, इस फ्लड ने हमें हिला दिया। अभी हमने औरंगी 5 में हमने पुलिस स्टेशंस पे प्लांट्स देने शुरू कर दिए कि हमने ट्रैफिक के जो पोस्टें हैं वहाँ पे हम चाह रहे हैं हर एम्बुलेंस के ऊपर एक दरख्त हो ताकि वो साइड में हो। आपको पता है जब बंदा बेहोश होता है, एमरजेंसी होती है, आप उसी एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लोग कितनी हीटअप होती है, पहले तो वो सांस ले रहा होता है और जब हम उसमें डाल देते हैं तो फिर एम्बुलेंस के हवाले कर देते हैं। तो इसमें हमारी एडी साहब के सेंटर पे भी बात हुई, शिपा पे भी बात हुई, कोशिश करें कि हम अपने एरिया में एम्बुलेंस स्टेशन पे दरख्त लगाएं ताकि वो साए में खड़ा हो। बिल्डिंग बाद में बनती रहेगी, जैसे आपने कहा कॉन्क्रीट को, तो आपने कहा जो कच्चा सेन होता है, तो मेरा ख्याल है अब अमल करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास हैं, कराची इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, हर बैच को हम एक को पकड़ लें। सिर्फ उनको क्या चाहिए होता है, एक बिरयानी चाहिए होती है, ठीक, उनको एक गाड़ी चाहिए होती है। हीट वेव में हमने रेड किस्म की बिल्डिंग ली तो 200 लोगों को बस में बुलाया, उनको हमने हैट दिए। सैलानी के लोगों को हमने कहा काम करें, हैट की टेम्परेचर से रिलेटेड भी मटेरियल मैंने इनको दिया। तो अब करना है, करने के लिए हमारी जो कोशिश है, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ हैं। जब आप आवाज़ देंगे, इस सेकंड सेशन में स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, आपने कहा अब आप अवार्ड पर आ जाओ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं उनको भी ऐसा फौरन अवार्ड रखें आपकी तरफ से, हम उसमें सब लोग बाइसियत उस अवार्ड को तैयार करें और उसको दें। वो फिर उसका रिजल्ट देखें कि वो कैसे जो है वो सामने नहीं आता। इंस्पेक्शन करें, मार्कशीट बनाएं कि इस टीम के 10 नंबर हैं, इसके 9 हैं, इसके 8 हैं, 8 वाला 10 में आएगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है। एबर्ट में मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे बजट भी था, सारी चीज़ें थी, हर स्कूल को पकड़ लेते थे। अर्थक्वेक में हमने अनाउंस किया और बहुत सारे लोग मेरे साथ अर्थक्वेक में गए, डॉक्टर रीज साहब के साथ, डॉक्टर रुख के साथ, तो मेरा मतलब फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, इमीडिएटली हर चीज़ मिल जाती है, बस आप सोच लें, अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे वो हमारी जो फेसबुक और ये सब चीज़ें नहीं काम बस करना है। अब जिसको टीम चाहिए, टीम हमारे से लें, महमूद साहब से लें, अंसारी साहब से लें, हम आपको टीम देते हैं। अभी अर्बन फॉरेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, 3-4 हम लगा चुके हैं, नॉर्थ कराची में लगा चुके हैं, कल वहाँ हमने लगाया। ये सारी चीज़ें लड़के कर रहे हैं, मशीन भी है, दरख्त भी है, फॉरेस्ट से भी रब्ता है। हर आदमी कहता है ले लो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन करना है। थैंक यू। जो कुछ भी हमें बचाना है, चाहे माहौल को बचाएं या हम शहर कराची को बचाएं, देखो बेसिक चीज़ जो है ना वो मैं आज आपको बताऊं वो है पैसा। उसके बगैर हम नहीं बचा सकते। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर आपको डैम बनाने तो पैसे चाहिए, अगर आपने दरख्त लगाने तो आपको पैसे चाहिए। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो हम अखबारात में सुनते रहते हैं कि जी बिलियंस खा लिए, ये खा लिए। अगर कराची की आबादी 3 करोड़ भी अगर हम मान लेते हैं और अगर हर आदमी, अगर हम इस अवेयरनेस को जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की सतह पे बात हो रही है, अगर सिर्फ हम अगर एक 5 रुपये रोज़ भी बचाना शुरू करें तो आप सोचिए कि 15 करोड़ रुपए हम डेली का बचा सकते हैं। और अगर ये ईमानदारी से पैसे खर्च हो जाए, देखिए दुनिया भर के अंदर जो है ना वो कचरा वो पैसा कमा के दे रहा है। दुनिया भर में बारिश का पानी जो है वो पैसा कमा के दे रहा है। अभी एक सर्वे के मुताबिक मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि जो कुछ भी जितना भी पानी हमारे यहाँ आया था, अगर हमारे पास गुड मैनेजमेंट होती तो कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर का पानी था ये। अब बताइए कि कराची को जो पैकेज दिया गया है, जो कि हम सुन रहे हैं, जो कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं पता, वो 1100 अरब यानी 8 अरब डॉलर है। और हमारा पानी जो हमने बहा दिया और नुकसान जो हमने उठाया वो अलग है। यानी कि एक आदमी का जो नुकसान ज़ाती तौर पे हुआ है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें ना तो ये फिगर अरबों में चली जाएगी। लोगों की ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। मैं जिस जगह रहता हूँ आप यकीन कीजिए वहाँ भी बेसमेंट के अंदर पार्किंग है और वहीं के इलेक्ट्रिक ने अपने मीटर भी लगाए हुए।
1.5 فٹ پانی کھڑا ہو گیا, ہمارے یہاں 4 دن لائٹ نہیں تھی, اور اس پانی کو نکالنے میں ہمیں صرف جو ہم نے جو پمپ استعمال کیے اس پہ 20,000 روپے کا ہم نے پیٹرول خرچ کیا صرف اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے. یعنی کہ وہ پانی جو ہمیں کچھ کما کے دے سکتا تھا یا گورنمنٹ کے یا ہمارے کسی کام آ سکتا تھا. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو کچرا جو ہمارے یہاں روزانہ تقریباً ہم کہا جاتا ہے کہ جی 60 ٹن یا پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن ڈیلی کراچی سے نکلتا ہے, اگر اس کے ہم سے بلاکس بنا لیں جو کہ دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں, میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا, نیٹ پہ ابھی چلے جائیں گوگل کر لیں, دنیا بھر میں اس کے بلاک بنائے جاتے ہیں, اس کو اتنا کمپیکٹ کر دیتے ہیں, اتنا کمپیکٹ کر دیتے ہیں, اس میں ایسے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں کہ اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ تمام ایریا جہاں پر ہم ایسفالٹ کے روڈ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ایسفالٹ کے روڈ ڈالنے میں بے انتہا خرچہ ہے. 1 کلومیٹر کا روڈ مور دین 2 لاکھ روپے سے اوپر کا پڑتا ہے, اس کی لیبر, اس کی کاسٹ, تمام چیزیں. اور یہ اگر ہم یہ بلاک تیار کر لیتے ہیں, اگر یہ ہم کراچی کے کچرے کو ہی اگر ایک طرف ہم رکھ کے آج سے سوچنا شروع کر دیں, اس کراچی ماحول بچاؤ فورم کے ساتھ اگر ہم کہہ دیں کہ آج سے ہم کراچی کا کچرا کسی کوئی بھی ہے کوئی اس کی ذمہ داری لے لے, کیونکہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا, اور یہ تمام کام پیسوں سے ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ نمبر 1 ہمیں ایک ایریا چاہیے, جگہ چاہیے, وہ پیسوں سے آئے گی. نمبر 2 اس کے علاوہ ہم کو جو سامان چاہیے وہ پیسوں سے آئے گا. کمپیکٹر ہمیں چاہیے جو ان کو پریس کر سکے, وہ ہمیں اس کے بعد آپ یقین کریں یہ اتنی ڈیمانڈ اس کراچی کے اندر, جتنے بلڈرز اپنی بڑی بڑی جو ہاؤسنگ ان کو جو باؤنڈری وال کرتے ہیں نا, یہ آپ سے لے کے چلے جائیں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا بلاک مارکیٹ میں 40 سے 50 روپے کا اویلیبل ہے. آپ یقین کریں یہ بلاک آپ کو 2 روپے 3 روپے کا نہ پڑ جائے تو آپ اسے کہیے گا. صرف پہلی مرتبہ کی کاسٹ زیادہ ہوگی, اس کے بعد یہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی. آپ اس طرف آئیں, آپ کا کچرا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, اور یہ آپ کو کما کے دینا شروع کر دے گا. کراچی کو اس حوالے سے دیکھیں کہ کیا ہم کہاں سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. نہ پبلک کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے, نہ ہم جو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں شہر کے ان تمام, جیسے اقبال صاحب ہیں, انہوں نے کافی کام کیا کچی آبادی میں, ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور گورنمنٹ میں ہی کامیاب کریں کہ بھی سوئی گیس کے بل پہ صرف 2 روپے لگا دو, خالی ہر گھر سے 2 روپے لیتے رہو, یا چلے 2 روپے تو روز کے ہیں نا, بل تو مہینے میں آتے ہیں نا, 100 روپے لگا دیں, اور صرف کہیں کہ 1 سال تک ایمانداری سے پیسہ صرف انوائرمنٹ پہ کراچی پہ خرچ کر دو. اتنا اربوں روپیہ جمع ہو جائے گا آپ کے پاس. لیکن ضرورت اس بات یہ کہ 1 سال کے بعد یہ نہ ہو کہ جی سب کھا گئے. ہمیں لگا کے دینا چاہیے, اور اس کا ہمیں ڈے ٹو ڈے ہمیں کہیں اس کو بتانا چاہیے کہ جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں اگر کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ باقاعدہ ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے, اس میں ڈے ٹو ڈے کا خرچہ, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ پروجیکٹ آج اتنے دن میں کمپلیٹ ہو گیا, اور اگر یہ مائنس میں جائے گا تو جس نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا اس کے اوپر پلینٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ کراچی بہتر ہو سکتا ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اس سے قبل کچھ بات ہو رہی تھی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو, تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ میں اس پیشے سے وابستہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سندھ ہائی کورٹ میں میری پریکٹس ہے, تو اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے بھی لیں کہ یہ جو کراچی ماحول بچاؤ فورم ہے, اگر ہم اس کو رجسٹرڈ کرا لیں, ایک تو یہ صورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 میں انووک کریں, اور اس کے اندر ہم ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ڈائریکشن دیں, کیونکہ یہ بالکل واضح لا ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت آپ کی کوئی کسی فنکشن میں جو ہے وہ غیر فعال ہے, تو آپ اس کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کر کے اس کی ڈائریکشنز لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی یہ بات یہاں پر بھی زیر بحث رہی کہ نالوں پر مکان بنے ہوئے تھے اور پانی کا فلو صحیح نہیں تھا. مجھے یہ بتایا جائے کیا کسی ادارے نے یا کسی جگہ میں جا کے کانسٹیٹیوشن پٹیشن یا انووک کیے جورسڈکشن کہ بھائی یہ نالے جو ہیں ان کے اوپر مکانات بن گئے, 105 ایریا جو ہے وہ بیچ نالے کے پاس سے جو ہے وہ کٹنگ ہونی تھی, ادھر بھی اور ادھر بھی. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں یہ جو ہے منصوبہ جو تھا وہ زیر غور تھا, وہ نہیں ہوا, اس پہ مکان بن گئے. تو کیا کسی ادارے نے یا ہمارے جیسے جو فورم بنا ہے اگر یہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے تو اس کو بڑی پذیرائی ملے گی. دوسری بات یہ کہ پریس کی کوریج وغیرہ ٹیلی ویژن میں آنے کے بعد آپ کا جو فورم ہے یا ہمارا جو فورم ہے اس کو اس بات سے بھی پذیرائی ملے گی کہ ہم نے اس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کو ریمیڈی جو ہے وہ اویل کر سکیں گے. تو میری یہی گزارش تھی. بجائے یہ کہ ہم پودا اگائیں, وی شوڈ گو ہوم اینڈ وہ سیڈ ان بچوں کے دماغ میں بو دیں. بچہ بڑا ہونا شروع ہوگا, اور جو بڑا ہوگا ہی از گوئنگ ٹو بی دا پروڈکٹیو آف کراچی, ناٹ کراچی, وی ول لیڈ دا ورلڈ, not Karachi, we should, the sky should be the limit. So we have to work on the kids, and I am already mashallah with a group sir ke saath hum kar rahe hain. We are generating scouts jo kaam karte hain. ہم ایک دن کے اوور نائٹ کیمپ میں پورا گراؤنڈ بلڈ کر دیتے ہیں,
बड़े बड़े गैजेट्स लगा देते हैं, दरख्त लगा देते हैं और सुबह सुबह सफ़र हस्ती से तमाम चीज़ें साफ़ करके चले भी जाते हैं। तो स्काउट्स को बनाना भी आता है और अपने आप को संभालना भी आता है। तो इस हवाले से there's a lot of things which can be handled to help out. But the only thing that I would like to say कि उस बीज को बजाय ज़मीन में डालने के लिए बच्चों के दिमाग में डाल दें और उसको पानी देना शुरू करें। वो जो बच्चा बड़ा होगा इंशाल्लाह वो जिस जगह पे जाएगा, ये जो मसाइल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट इट। अमाल का दारा बना नियतों पर होता है, नियत करें सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कराची की बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से कराची भर का जो कचरा है वो हमारे घर के बराबर में आके डंप किया जाता है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट की गाड़ियाँ, DHA की गाड़ियाँ, औरंगी कुरंगी जहाँ से जिसको समझ में आ रहा होता है वो आके वहाँ पे डंप कर रहा होता है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उस डंपिंग से वो समंदर को जो है वो ज़मीन की शक्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कब्ज़ा कर रहे हैं वो बेसिकली। तो उस पर मैंने 2 बार जो है 2017 से लेकर 2018 तक 2 बार कमिश्नर कराची एजाज फारूकी साहब थे उस वक्त शायद, उनको 2 बार वो विज़िट करवाया। वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज करवाई उन्होंने। लेकिन वो दफ़ा 144 कैसे नाफिज होती है वो अब आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो खैर हमसे जितना हो सका वो हमने किया। लेकिन मामला ये है कि हम एक तरफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन कराची भर का कचरा जो है वो हमारे समंदर के किनारे में डंप किया जा रहा है। ये एक बंगाली जेटी के नाम से एक एरिया है, वहाँ पर ये हो रहा है। आप जब भी कहेंगे मैं हम पूरी टीम को विज़िट भी करवा सकता हूँ। और आपने जो कराची भर की बात की है कि अभी कोई साथी कह रहे थे कि न्यू कराची की ये हालत है, तो आप महमूद आलम भाई और उमर भाई तो मेरे साथ चले हैं इब्राहिम हैदरी विज़िट करने के लिए, लेकिन आप लोग भी आएँ और आप देखें एक बार कि हम कैसी जगह पे रहते हैं। आप हमें इंसान कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आप जब वहाँ पर 2 मिनट खड़े रहेंगे तो आपके कपड़ों में से, आपके बदन में से इतनी स्मेल आएगी कि आप जब तक घर जाके नहाते नहीं हैं तब तक आपके घर वाले आपको कमरे में खड़े भी नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो हम तहरीक चला रहे हैं और हम मुसलसल कभी प्रोटेस्ट करते हैं प्रेस क्लब पे, कभी कोई मामला चला रहे हैं, तो उसमें भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त जो हैं वो हमारा साथ भी देंगे और शरीक भी होंगे हमारे साथ। शुक्रिया। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि ये किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जिस तरीके से खालिद साहब ने बात की कि ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेशन ही होगा। और ये भी मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त डॉक्यूमेंटेशन हायर अथॉरिटी तक पहुँचे तो वो मंजूरी हो जाए या वो उसके ऊपर अमल करें। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा बहुत इस सिलसिले में है और ख़ास तौर पे कभी सैलाब आया तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन बुला लेते थे, वहाँ पे भी बड़ी बातें होती थी। और उसके अलावा PDMA जो है वहाँ पर जाकर ब्रीफिंग होती थी। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लूँगा। जिस तरीके से अभी हमारे बॉस ने, डॉक्टर साहब ने बात की कि आवाज़ जाती है, जी हाँ ज़रूर जाती है, मगर इसके ऊपर अमल हो या ना हो यह अलग बात है। अब ज़रा थोड़ा सा आज के सिलसिले में ग्लोबल वार्मिंग का जिस तरीके से इन्होंने बात की थी डॉक्टर साहब ने, वो सिर्फ हमारे ज़मीन को ही नहीं वो अफेक्ट कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ एक चीज़ जो मेरे ख्याल से उन्होंने मिस की वो है ओजोन लेयर की बात है कि उसकी वजह से जो है ओजोन लेयर जो है वो भी जो है उसके अंदर भी शिकाफ आ रहे हैं। और ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ स्किन कैंसर। तो ये जो है ना हमें इसके अंदर ज़ाहिर है अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं कंट्रोल के CO2 स्पेशली और उसके अलावा दूसरी जो गैसेस हैं उसको कम से कम हम जनरेट करें। और एक चीज़ प्लांट्स के बारे में था, प्लांट्स ज़रूर लगाएं और बहुत लगाएं, मगर हम लोगों ने कैंपेन भी शुरू की थी, महमूद आलम खालिद साहब भी इसमें थे कि और इन्हीं के बल्कि कहने के ऊपर और काफ़ी प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए मुख्तलिफ़ जगहों पे जा कर के प्लांटेशन भी। मगर इसके लिए सबसे ज़रूरी है कोनोकॉर्पस या सफ़ायरे के जो दरख्त होते हैं इसके अलावा वो ना लगाए जाए। एक सफ़ायरे का दरख्त एक दिन में
200 gallons of water absorb کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے اگر 25-30 سال پہلے پانی لیول 30 فیٹ تھا تو آج آپ جو بورنگ کراتے ہیں وہ 250 فیٹ کے اوپر کرتے ہیں. ایک اور چیز تھی کہ ہم جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے لیے اسمال ڈیمز وغیرہ کی بات کی جائے. نیکسٹ پوائنٹ میں نے جو تھوڑا سا نوٹ کیا تھا وہ تھا کہ بچوں کو اسکول میں جو تعلیم ہے بالکل دینی چاہیے کہ اگر یہ رجسٹریشن والی بات ہو جاتی ہے تو کم از کم ایک ہماری بات جو ہے ہم کہیں بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر حکومت نہیں مانتی تو ہم جو ہے کورٹ کے تھرو بھی یہ منوا سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور ہمیشہ ہی جو ہے وقاص صاحب جو ہے ہمیشہ اس کام میں آگے رہے ہیں کہ جو بھی بہتری ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے. ناظر صاحب نے تو بڑی سچی بات کی اور کڑوی بات بھی کی. کہتے ہیں الحق مرن کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. باقی آصف جنیدی صاحب نے بہت اچھی تجاویز پیش کی, کاش اس کے اوپر عمل ہو جائے. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ کہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنے خشک موضوع پہ ہم نے بات کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہے وہ کراچی میں کیا پورے پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ ایونٹس عموماً جو ٹائم ہوتا ہے اس کے 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارے ایسے ذمہ دار لوگ تھے کہ وہ ہم خود بھی حیران تھے کہ ہم نے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 3:15 بجے اس کو شروع کر دیا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ایک گزارش ہے میں اس حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے عظمت صاحب جو ہے وہ پلانٹیشن اور اس حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور دیگر حوالوں سے. فروزہ جو ہے اپنی NGO فروزہ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرگنائزیشن کے حوالے سے, فروزہ میگزین جو پاکستان میں اردو کا واحد میگزین ہے انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج پہ, اور فروزہ ویب TV, اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. شاہد صاحب اور غوری صاحب جو ہیں وہ غوری صاحب اور ظہیر صاحب جو ہے وہ اپنے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جیسے جو بزرگ ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ اس گروپ اس فورم کی سرپرستی کریں, اور ہمارے جیسے لوگ جو کارکن ہیں, شاہد صاحب, ظہیر صاحب یا اور جو NGOs کے لوگ ہیں جو اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, وہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں. یعنی ابھی ہم نے میزبان فروزہ تھا تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اپنے 3 وہ لگائے, لیکن ہم آئندہ جو پروگرام کریں گے تو اس میں شاہد صاحب کا جو ہے وہ ظہیر صاحب کا, قرۃ العین صاحبہ کی یا عمر صاحب ہیں, جتنی بھی NGO ہمارے ساتھ ہوں گی ہم ان کے بھی جو لوگوں ہیں وہ لگائیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یوتھ ہے جو مختلف موقعوں پہ جو ہے وہ موم بتیاں جلانے کا بہت عادی ہے, تو اگر ہم اس یوتھ کو اس سائڈ پہ لے آئیں کہ یار موم بتیاں اس لیے جلا لو تو شاید کچھ جو ہے وہ بہتری آ جائے. تو ہمارا اس فورم کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک سفارش مرتب کرنے والا بورڈ بنے, اور میرے جیسے جو 50 سال کے جو نوجوان ہیں یا نوجوان سے نیچے جو ہوتا ہے وہ ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس اویئرنیس کو پھیلانے میں ابھی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ تمام یونیورسٹیز میں فروزہ کا پہلے سے بھی یہ پروگرام تھا, اب اس میں ہم اور دوستوں کو بھی ساتھ لیں گے کہ ہم وہاں نوجوان تیار کریں اور ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ پودا جب ہم لگا رہے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ ہم کیوں لگا رہے ہیں. یہ ہم فیشن کے طور پہ نہیں لگا رہے, بلکہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے, جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا, ہمیں سایہ ملے گا. تو یہ ہمارے بنیادی جو ہے وہ مقاصد ہیں اس میں. اور اس میں میرا خیال ہے ہم نے فردن جب بات کی تھی تو تمام لوگوں نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا, اور سردار صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح باتیں ہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ جس زمانے میں جیو پانی کے حوالے سے جو ہے وہ کمپین چلا رہا تھا, تو میں نارتھ حسن آباد میں میری رہائش ہے, تو میں اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا. میرا خیال ہے میرے گھر سے 3 منٹ کا راستہ ہوگا. تو ایک صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا پوش علاقہ ہے, تو وہ بالکل کسی کمپنی کے ایگزیکٹو ضرور ہوں گے, وہ گاڑی دھونے کے بعد دیواریں دھو رہے تھے.
जब मैं बच्ची को छोड़ के वापस आया हूँ, जब भी वो जो है दीवार भी धुल रही थी और दरवाज़ा भी धुल रहा था, मैं रुक गया वहाँ पर। इत्तेफाक से मेरी बाइक के आगे लिखा हुआ था प्रेस, मैं रुक के खड़ा हो गया। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, कहने क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप धो रहे हैं। आप जियो वाले हैं, आपने देख लिया ना, आपका काम हो गया, अब आप जाएं। यानी मैं अगर उनको, उनका रवैया ये था कि मैं उनको एक लफ्ज़ कहता तो वो शायद मुझसे लड़ पड़ते। तो ये बिल्कुल जर्नली इस हवाले से हमारा एक जो जाहिल आदमी है उसका और एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी का रवैया मैंने इस 18 सालों में ये महसूस किया है कि बिल्कुल एक जैसा है। तो हम जो है वो अपनी कोशिश यही कर रहे हैं कि इस हवाले से एक ऐसा फोरम बन जाए जो अवेयरनेस फैलाने पर जोर दे। और सिफारिशात का जहाँ तक मसला है वो हम उसमें और भी एक्सपर्ट्स की जो है वो लेंगे। ये हमारे तौहीद साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग के ऊपर। इन जैसे लोग जो हैं, डॉक्टर इकबाल सईद जैसे लोग जो हैं, सरदार साहब जैसे और भी 3-4 जो हमारे दोस्त हैं, वो अगर हमें थोड़ी सी भी इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अरबाब इख्तियार के हाथ में वो पहुँचा दें इस फोरम के थ्रू। और जो सियासी जमातें और मजहबी जमातें हैं उनके जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनको दे दें कि भाई ये भी देख लो, जब बहुत सारी चीज़ें देखते हो तो जो भी एक कतरा जो है, जैसे मिसाल दी थी कि हुदूद ने कहा उसने कि भाई मैं बुझा तो नहीं सकता हूँ लेकिन अपना तो फ़र्ज़ अदा कर दूँ, तो हम कम से कम इस हवाले से तो मुतमईन हो जाएंगे कि यार हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया।